الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب غلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جشن یوم جمہوریہ اور آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحر نہ آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجھار تک جا پہنچے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے. ظالم و جابر اور طاقتور و کمزور مظلوم کی کہانیاں بہت ہی قدیم ہیں. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری، باغ آدم میں کئی آندیاں آئی ہیں. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. میرے دوستو، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا ہمیں کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرست ہندوستان میں جنم لیا ہے اسی وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح چین و سکون چھن گیا ہے، کیونکہ یہ فرقہ پرست ہم وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی رچنا رچی. ذرا غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کی نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی ہے کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے. اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن شاید ان کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک مسلمان مسجد اور مدارس و مکاتب اور دین اسلام پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن سب کچھ مانگے تو سب دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکران سے شار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا
اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا اور عزم مصمم کر لیا تھا کہ غلامی کے زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل اور دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے شرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے توپ سے لگ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کے گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں جنگ آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پل پیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی خاطر شاہ راہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، میں ان غداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حاکم بنے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حکومت کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں میرے دوستو، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کوئی اگر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی اگر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ ملت اسلامیہ کے کئی اور نوجوانوں، اپنے غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیر ما بانفسہم، ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ شاعر کہتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہیں۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق ہمیشہ غالب و سربلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتی ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے۔ اسلام روشنی کا وہ مینارہ ہے جو ظلمت کی گھٹاؤں کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام وہ چشمے حیات ہے جس سے قیامت تک زندگی کے دھارے پھوٹتے رہیں گے۔ اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کی تار و بات کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ آج وہ مسلم خاتون جس کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا، جس کی عزت و عفت کو تار تار کیا گیا تھا، وہ آواز دے رہی ہے کہ اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکار، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنی اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے۔ آج اغیاروں نے تمہیں ہندوستان سے ختم کرنے کی سازش شروع کر دی ہے۔ آج مشرکین نے خفیہ طور پر فوجیں
تیار کی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کے سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھنا بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوگے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ برادران اسلام، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ میں دوستو، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہمیں اور آپ کو اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر۔ اتحاد و اتفاق ایک ایسی طاقت ہے جو فولادی طاقت ہے۔ میں دوستو، جب ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ میں دوستو، میں اپنی باتوں کو بس یہیں تک رکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع آئے تو آپ سے بات کریں گے۔